تو اس ویڈیو میں ہم مشروط پرابیبلٹی یعنی کنڈیشنل پرابیبلٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس دو سکے ہیں، ایک سکے میں ایک طرف سر اور دوسری طرف دم ہے یعنی ہیڈ اور ٹیل ہے، اور دوسرے سکے میں دونوں ہی طرف سر ہے یعنی دونوں طرف ہیڈز ہیں۔ دونوں سکوں کو ہم اس تھیلی میں ڈال رہے ہیں اور اس میں سے پھر ہم بے ترتیب طور پہ ایک سکہ نکالیں گے اور اس کو اچھالیں گے۔ جب ہم اس کو اچھالتے ہیں تو ہمارے پاس ہیڈ آتا ہے۔ اب ذرا سوچیں اس بات کا کیا امکان ہے کہ ہم نے ایک فیئر یعنی منصفانہ سکے کو اچھالا تھا جس کے ایک طرف ہیڈ تھا اور دوسری طرف ٹیل تھا۔ اس کے لیے ہمیں اپنا پرابیبلٹی کا یعنی امکانات کا درخت بنانا ہوگا۔ جب ہم بے ترتیب طور پہ کوئی سکہ چن رہے تھے اس تھیلے میں سے تو ہمارے پاس دو ممکنات تھیں، یا تو سکہ منصفانہ ہوگا یا تو پھر وہ غیر منصفانہ ہوگا۔ اچھا، جب ہم اس سکے کو اچھالیں گے تو پھر ہمارا درخت اور بڑھے گا، یعنی اگر ہمارے پاس منصفانہ سکہ تھا تو ہمارے پاس دو مزید ممکنات آ جائیں گی، یا تو پھر اس میں ہیڈ آئے گا یا تو پھر ٹیل آئے گا۔ اور اگر ہمارے پاس غیر منصفانہ سکہ تھا تو یا تو پھر ہمارے پاس ہیڈ آئے گا یا تو پھر واپس ہیڈ آئے گا۔ اچھا، چونکہ جب ہم نے سکہ اچھالا تھا تو ہمارے پاس ہیڈ آیا تھا، اس لیے ہمیں اس درخت کی اس ٹہنی کو کاٹنا ہوگا کیونکہ ٹیلز تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ تو اب اس بات کا مشروط امکان یعنی کنڈیشنل پرابیبلٹی کہ ہمارے پاس ہیڈ جو آیا ہے وہ منصفانہ سکے سے آئے برابر ہو جائے گا اس ایک منصفانہ سکے کے ہیڈ بٹا ہیڈ آنے کے ان تینوں ممکنات کے، یعنی یہ امکان برابر ہو جائے گا 1/3 کے۔ اچھا، اب اگر اسی سکے کو ایک دفعہ پھر سے اچھالا جائے اور اس میں پھر سے ہمارے پاس ہیڈ آئے تب کیا ہوگا؟ بھئی تب ہمارا درخت اور بڑھ جائے گا۔ اگر ہم اسی شاخ کو آگے بڑھائیں، یعنی شروع میں اگر ہمارے پاس منصفانہ سکہ تھا جس کا پھر ہیڈ آیا تھا، اسی کو اگر ہم پھر سے اچھال رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس واپس دو ممکنات ہوں گی، ایک ہیڈ کی اور ٹیل کی۔ اور اگر ہم اس والی شاخ کو آگے بڑھا کے چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی دو ہیڈ کے ممکنات ہوں گے اور یہاں پہ بھی دو ہیڈ کے ممکنات ہوں گے، یعنی اگر ہمارے پاس ایک غیر منصفانہ سکہ آیا تھا تو اس کے پھر ایک طرف کا ہیڈ بھی آ سکتا تھا اور دوسری طرف کا ہیڈ بھی آ سکتا تھا۔ اگر یہ والا ہیڈ آنے کے بعد ہم نے پھر سے سکہ اچھالا تو پھر ہمارے پاس ایک طرف کا ہیڈ بھی آ سکتا تھا اور دوسری طرف کا ہیڈ بھی آ سکتا تھا، جبکہ اگر ہمارے پاس دوسری طرف کا ہیڈ آیا اور پھر ہم نے سکے کو اچھالا تو ہمارے پاس ایک طرف کا ہیڈ بھی آ سکتا تھا اور دوسری طرف کا ہیڈ بھی آ سکتا تھا۔ اچھا، اب چونکہ دوسری دفعہ سکہ اچھالنے پہ بھی سر آیا، ہیڈ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دم آنے کا امکان جو ہے وہ ہم ہٹا دیں گے۔ اس درخت کو ہم نے تھوڑا سا کاٹ دیا ہے یہاں سے۔ اب ذرا بتائیں کہ اس بات کا کیا مشروط امکان ہے، کیا کنڈیشنل پرابیبلٹی ہے کہ ہمیں جو دو دفعہ سر ملا ہے وہ منصفانہ سکے سے ہی ملے؟ تو بھئی یہ امکان معلوم کرنے کے لیے ہم اس ایک ہیڈ کو رکھیں گے اور اس کو پھر تقسیم کر دیں گے ان ساری ممکنات سے۔ یہاں پہ کل 5 ممکنات ایسی تھیں جس سے دو دفعہ سر آ سکتا تھا، یوں پھر یہ امکان برابر آ جاتا ہے 1/5 کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منصفانہ سکے سے دو دفعہ سر آنے کا امکان جو ہے وہ ایک دفعہ سر آنے کے امکان سے کم ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ منصفانہ سکے سے مزید سر آنے کا امکان کم ہوتا جائے گا، لیکن یہ کبھی بھی 0 کے برابر نہیں ہوگا۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یوں درخت بنا کے اور آگے اس کی شاخ بنا کر آپ کوئی بھی کنڈیشنل پرابیبلٹی کا سوال حل کر سکتے ہیں۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، ایک اور اسی طرح کا سوال حل کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس 3 سکے ہیں، ان میں سے ایک سکہ غیر منصفانہ ہے، اور وہ اس طرح سے غیر منصفانہ ہے کہ اس سکے کو اچھالنے پہ سر آنے کا امکان یعنی ہیڈ آنے کا امکان 2/3 کے برابر ہے، اور ٹیل آنے کا امکان ظاہر سی بات ہے پھر 1/3 کے برابر ہے۔ دکھنے میں یہ تینوں سکے بالکل ایک جیسے ہیں، تو اب ہم ان کو تھیلے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر بے ترتیب طور پہ کوئی ایک سکہ چنیں گے ہم اور پھر اس کو اچھالیں گے۔ جب ہم اس کو اچھالتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ہیڈ آتا ہے۔ اب بتائیں کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ یہ سر ہمیں غیر منصفانہ سکے سے ہی ملا ہے۔ چلے پھر اس صورتحال کے لیے ذرا درخت بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غیر ترتیب طور پہ کوئی سکہ چن رہے تھے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 3 ممکنات بنتی ہیں۔ ہمارے پاس 2 منصفانہ سکے تھے تو یہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، اور ایک غیر منصفانہ سکہ تھا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے غیر منصفانہ سکہ چنا ہو۔ اچھا،
फिर हम इस सिक्के को उछालते हैं और हमारे पास सर आता है। तो हो सकता है ये सर इस सिक्के से आया हो। यहाँ पे सर आने का भी इम्कान है और दुम आने का इम्कान भी है। ये भी हो सकता है कि हमें ये सर इस दूसरे मुनसिफाना सिक्के से मिला हो। तो अगर हमने ये सिक्का चुना था तो इसको उछालने पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यहाँ पे दो मुमकिनात हैं। हाँ, लेकिन अगर ये सिक्का गैर मुनसिफाना है तो हमारे पास 3 मुमकिनात बनती हैं। 2 में सर होगा और 1 में टेल्स यानी दुम होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है गैर मुनसिफाना है। यहाँ पे 2/3 प्रोबेबिलिटी थी सर आने की और 1/3 प्रोबेबिलिटी थी दुम आने की। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इस तरह से इम्कानात के लिए दरख्त बनाते हैं तो सारी शाखों की बिल्कुल एक जितनी टहनियाँ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस तरह की सूरत हाल हमें नहीं चाहिए। हमें इन सब के लिए एक जितनी टहनियाँ चाहिए। तो उसके लिए हमें LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की मदद लेनी होगी। भाई LCM में हम वो कम से कम कदर ले रहे होते हैं जो कि इन सारी इक़दार से पूरी तरह से तकसीम शुदा होती हैं। जैसे अगर हम 6 ले लेते हैं तो वो 2 से पूरी तरीके से तकसीम हो सकता है और वो 3 से भी पूरी तरह से तकसीम हो सकता है। ऐसी बहुत सी इक़दार हैं जो कि 2 और 3 से तकसीम हो सकती हैं, लेकिन 6 उनमें से सबसे छोटी कदर है। तो LCM में हमारे पास ये आ जाएगा और यूँ फिर हम इन सब के लिए 6 मुमकिनात बना लेंगे। तो यहाँ पे भी 6 आ गई मुमकिनात, यहाँ पे भी 6 मुमकिनात आ गई और यहाँ पे भी 6 मुमकिनात आ गई। क्योंकि ये दोनों मुनसिफाना सिक्के थे इसलिए यहाँ पे हेड और टेल आने की बिल्कुल एक जैसे इम्कानात होंगे और यहाँ पे भी यही सूरत हाल बन रही होगी। तो अगर 6 मुमकिनात हैं तो उनमें से 3 मुमकिनात होंगी हेड की और 3 मुमकिनात होंगी टेल्स की। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, 3 मुमकिनात होंगी हेड्स की और 3 होंगी टेल्स की। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे चूँकि हेड आने के इम्कान 2/3 के बराबर थे इसलिए 4 मुमकिनात हेड्स की होंगी और 2 मुमकिनात टेल्स की होंगी। अब जब गैर तरतीब तौर पे चुना हुआ सिक्का उछाला जाता है और हेड्स आता है तो फिर इस बात का इम्कान मालूम करने के लिए कि हमारे पास जो हेड्स आ रहा है वो गैर मुनसिफाना सिक्के से ही हो, उसके लिए हमें ये सारी टेल्स वाली टहनियाँ काटनी होंगी क्योंकि इन पे तो हम गौर ही नहीं कर रहे फ़िलहाल। अच्छा, उसके बाद ये इम्कान मालूम करने के लिए हम देख लेंगे कि गैर मुनसिफाना सिक्के से हेड आने के 4 इम्कानात हैं। तो इस 4 को हम फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में रख देंगे और यहाँ पे हेड आने की कुल मुमकिनात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। इसलिए फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 10 आ जाएगा। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 2/5 आ जाएगा। तो देखा आपने, यूँ दरख्त बना बना कर आप कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हल कर सकते हैं। और भाई अगर आप इस पूरी चीज़ से घबरा रहे हैं तो यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला भी है। यूँ भी आप कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ये फ़ॉर्मूला भूल गए हैं तो आप दरख्त बना बना कर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं।